بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے، کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے جس سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک رہے گا، مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نظر ڈالیں تاریخ کے اوپر تو یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ مال کی محبت اس امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور امتحان بن کے رہی ہے۔ مال سے محبت جو ہے یہ انسان کے لیے ہر برائی کی بعض دفعہ جڑ بن جاتی ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور دنیا کی چیزوں کے اندر مال پیسہ اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال انسان کے پاس ہو، انسان ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن مال کی جو محبت ہے وہ محبت جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ چیز بری ہے۔ مال کا ہونا تو صحیح ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اور آج کل کے دور میں تو مال کا ہونا انسان کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو کہ کہیں اللہ کا حکم آ جائے اور پھر انسان کو مال پیسہ بھی وہاں پہ نظر آ رہا ہو، تو بندہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی محبت میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہو، نہ کہ اس مال کے پیچھے چلنے والا۔ یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہی بندہ جو کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ اپنی دکان بند کرنے کے لیے، کاروبار چھوڑنے کے لیے، نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ دل کے اندر مال کی محبت آ گئی ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ اب نماز کے لیے آ جاؤ، اب روزے آ گئے، روزے کے اندر اب اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، لیکن یہ بندہ کہتا ہے نہیں، مال پیسہ کمانا ہے، صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، اور فائدہ کیا ہے کہ مال حاصل ہو جائے، مال مجھے مل جائے، مال کی محبت ہے، روزوں کی پرواہ نہیں، چھوٹ رہے ہیں اس کے روزے رہ رہے ہیں، نہیں، اس کو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جہاں پہ بندے کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اللہ کے احکام کی، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں۔ تو ہمیں جو بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا قرآن پاک کے اندر بھی، تو وہاں پہ یہی ہے کہ جہاں پہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ایک طرف تمہیں مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، اور ادھر اللہ کا حکم ہے، وہاں پہ مال پیسے کو چھوڑ کے اللہ کی حکم کو، اللہ کی محبت کو اپناؤ،
یہ بندے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں کوئی کوئی کامیاب ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس آزمائش اور امتحان میں پھر فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر پورے نہیں اترتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں۔ مال کو زیادہ انسان ترجیح دے لیتا ہے، حلال حرام کا مسئلہ لگا لیں، ادھر حلال ہے ادھر حرام مال ہے، تو بندہ بعض دفعہ حلال، کیونکہ عام طور پہ حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، لیکن ہوتا اکثر تھوڑا ہے حلال، اور حرام زیادہ ہوتا ہے، تو بندہ اب اس کے لیے آزمائش آ گئی، اس میں حلال لینا ہے تھوڑا مل رہا ہے، مہینے کی پوری اجرت ہے، اور ادھر کیا ہے، رشوت ہے، ادھر جو ہے وہ دھوکہ ہے، ادھر فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو اب بندے کے لیے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، یہ کیا کرتا ہے، اس حلال کو لیتا ہے یا پھر ادھر حرام جو ہے زیادہ ہے نظر آ رہا ہے وہ لیتا ہے۔ عام طور پہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور اس آزمائش میں بہت کم لوگ جو ہے وہ پورے اترتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ کیا ہے، مال جو ہے اس امت کے لیے خاص فتنہ ہے، خاص آزمائش کی چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال کے پاس ہی نہیں جانا، مال کمانا ہی نہیں، مال کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، نہیں، جیسے کہا گیا اولاد آزمائش ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے اور کہے کہ میری اولاد ہی نہ ہو کیونکہ یہ آزمائش بنے گی، نہیں، بعض دفعہ یہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، یہی اولاد انسان کے رفع درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں ان کا اجر ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، ان کو ثواب والدین کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اسی طرح مال ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے مال ہو ہی نہ، بلکہ بعض دفعہ مال اللہ کے ہاں انسان کے درجات کو، انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ نیک کاموں میں مال خرچ ہو رہا ہے، انسان اپنی ضرورتوں میں، جائز حاجتوں میں لگا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے کسی کا تعاون کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، تو یہی مال انسان کے لیے وہ خیر کا سبب بن رہا ہے، رفع درجات کا سبب بن رہا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو مال برا نہیں ہے، مال کی محبت، مال کی ہوس، جائز ناجائز کا فرق کر دینا، یہ بہت برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی محبت وہ انسان کی جوانی کے اندر بھی باقی رہتی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی۔ فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزوں کی محبت اس میں بڑھ جاتی ہے، ایک تو فرمایا مال کے اوپر حرص زیادہ ہوتی ہے، اور عمر کے اوپر جو ہے وہ حریص زیادہ ہو جاتا ہے۔ عمر کے اندر بھی بندہ لالچ کرتا ہے میری تھوڑی اور عمر ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ پیسے کو بہت بچا بچا کے رکھتے ہیں، ان کے پاس جیب میں پیسے ہوں تو بہت زیادہ اس کی حفاظت گن گن کے ان کو رکھتے رہتے ہیں، تو کیا ہے، مال کی حرص بندے کے اندر بڑھاپے کے اندر بھی جوان رہتی ہے جمع کرنے کی۔ مالا وعددا، فرمایا کہ انسان مال کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے، بندہ خود ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہے، ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، مال کی محبت دل میں نہ بٹھائیں، جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، حکم آ جائے، پھر مال والی چیز کو ہم چھوڑ کے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور یہی انسان کی آزمائش اس دنیا کے اندر ہے کہ انسان اب یہاں پہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے، کس چیز کو مناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مال سے جو ہے وہ محبت اتنی نہ دے کہ ہم اللہ کے احکام سے دور ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں۔ مال اللہ تعالی ہم سب کو ضرورت کے لیے دے، اور اللہ تعالی برکت والا مال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے، امتحان سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔
آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔